میری بات ادھوری تھی بالا، تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ بظاہر بڑی معصومیت سے کہا گیا تھا، لیکن لہجے میں دہکتے سرخ انگاروں کی تپش تھی۔ ابلاج کی تلخ باتوں سے ملنے والی اذیت زہران برداشت نہ کر سکا، تبھی وہ اتنا شدت رویہ اختیار کر گیا۔ ابلاج کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ تم جیسا چاہو رہو، جو کہنا ہے کہہ لو، جو کرنا ہے کرو، لیکن اس چار دیواری کے اندر۔ اس کمرے سے باہر نکلتے ہی تمہیں وہ سب دکھانا ہوگا جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے، ایک خوشحال ہسبینڈ وائف کی نظر آتی آئیڈیل لائف۔ تمہیں ویسے دکھنا بھی ہوگا جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی اچھی بیویوں کی طرح سج سنور کر رہنا ہوگا۔ لوگوں کو نظر آئے کہ تم زہران طاہر کی محبت اس کی منچاہی بیوی ہو۔ میں تمہارے پاگل پن کی وجہ سے اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتا۔ تمہارا علاج میں کل سے شروع کروں گا۔ میں ویسے تمہاری محبت میں خود کو پاگل سا بتاتا ہوں، مگر حقیقت میں بندہ میں مکمل نفسیاتی ہوں۔ سو ابلاج زہران، بی کیئرفل۔ ایک جھٹکے سے دوپٹہ اپنے ہاتھوں سے آزاد کراتا آگے کے خطرناک نتائج سے باخبر کرتا اس سے دور ہوا۔ ابلاج بے اختیار پلٹ کر خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو ایک آنکھ کو دباتا اپنی مسکراہٹ سے اسے خولی بلا لگا۔ اس کی آنکھوں میں جنون کی سرخی پھیلی تھی۔ ابلاج نے گردن پر لپٹے دوپٹے کو تیزی سے گردن سے آزاد کیا۔ ویسے کمال لگ رہی ہو اس سادگی میں بھی۔ تمہیں زہران کو قابو کرنے کے لیے کسی مصنوعی چیزوں کی بھی ضرورت نہیں۔ اس حسن میں قیامت ڈال رہی ہو میرے معصوم دل پر، اب ڈرو مجھ سے۔ اس کے قریب آ کر شرارت سے اس کے چہرے پر ایک پھونک مارتا بولا، پھر زور سے ہنس کر اس کے برابر سے گزرتا، زور سے کاندھا اس کے نازک وجود سے ٹکراتا آگے بڑھ گیا۔ جسے ابلاج اپنی جگہ سے ہل کر پیچھے ہوئی تھی۔ دل جلا دینے والا انداز تھا اس کا ابلاج کو اس وقت۔ وہ سچ میں خون پینے والی بلا لگا۔ اس کے حسین سلکی لمبے بال اور نازک سراپے کو دیکھ کر آنکھوں کی چمک اور لہجے میں چھپی شرارت کو باہر آنے سے وہ روک نہ پایا تھا۔ ابلاج کا غصے سے سر پھٹنے لگا تھا۔ اس کا دل کیا کہ زہران کے سر پر کوئی اتنی باری چیز اٹھا کر مارے کہ وہ ایک دم سیدھا ہو جائے۔ سر دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ آنکھیں بند کیے خود کو پرسکون کرنے کے لیے ایسے کھڑی تھی، جب اس جن کی زبان سے ایک بار پھر اس کے نام کی صدا گونجی۔ بالا، یہ دیکھو تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز۔ وہ اسے اپنی طرف دیکھنے کے لیے پکار رہا تھا۔ ابلاج نے ضبط کرتے ہوئے گہرے گہرے سانس لینا شروع کیے۔ بالا دیکھو نا۔ بڑی معصومیت سے ڈیول کے روپ میں آیا اسے اور بھڑکانے کے لیے وہ بار بار اسے پکار رہا تھا، جو نہ سن رہی تھی نہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ خود ہی ہنستا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ ابلاج دانتوں کو زور سے آپس میں ملائے آنکھیں بند کیے ضبط کی آخری منزل پر تھی۔ وہ اس سر پھرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ زہرا نے بڑی دلچسپی سے اس کا سرخ تپا ہوا چہرہ دیکھا، پھر اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو محبت سے اس کے چہرے سے ہٹا کر کان کے پیچھے کرتا بولا، بالا دیکھو نا۔ بڑی لگاوٹ تھی اس کے انداز اور لہجے میں۔ ابلاج منہ پھیر کر جانے لگی، جب زہرا نے ایک بار پھر اس کے نازک بازو کو گرفت میں لیتے ہوئے جھٹکے سے اسے کھینچ کر جانے سے روکا۔ گلاب ہو، گلاب جیسی لگتی ہو، ہلکا سا بھی ناراض ہو جاؤ تو لاجواب لگتی ہو۔ شرارت سے الٹا شعر پڑتا وہ اسے اندر سے ایک بار پھر سلگا گیا تھا۔ وہ ہاتھ جھٹکتی اس کی مضبوط گرفت سے خود کا ہاتھ چھڑا رہی تھی، جب زہرا نے اس کے نازک چہرے کو جبڑوں کی طرف سے پکڑ کر ہلکا سا ہلایا۔ بالا یہ دیکھو۔ وہ اب اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے کوٹ کے پیچھے سے کچھ نکالتا اس کی حیران آنکھوں کے آگے لہرایا۔ ابلاج کا غصہ، بیزارگی، ضبط، برداشت سب ایک پل میں ہوا ہوئے تھے جب اس نے زہران کے ہاتھ میں گن دیکھی۔ اس کا کیا مطلب ہے ہان؟ یہ کیوں لائے ہو؟ ڈوبتے دل اور کپ کپاتی خوفزدہ آواز میں وہ حیران ہوتی سے دیکھ کر بولی۔ اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ ہلکا سا ہنسا۔ سوچا تھا کچھ خاص تحفہ دوں گا تمہیں، تم میری جو ہو گئی ہو، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر میرے پاس اس سے بڑا کوئی خاص تحفہ نہیں ہے تمہارے لیے، لہٰذا میں… وہ گن اپنے سر کی طرف کرتا اس کا خون خشک کر گیا تھا۔ ہان مجھے دو یہ۔ جب وہ اچانک ہوش میں آتی اس کے ہاتھوں کی طرف چھپٹتی تھی۔ زہران ہاتھ میں گن جلدی سے نیچے کرتا، کبھی یہاں کرتا تو کبھی وہاں۔ وہ اسے اپنے ارد گرد نچا رہا تھا۔ بے تحاشا روتی ہوئی اس کے ہاتھ سے گن لینے کے چکر میں وہ اس کے ارد گرد ڈول رہی تھی، جب اچانک سے اس نے گن والا ہاتھ اوپر کر لیا۔ ہان پلیز دو نا، ایسے مذاق مجھے نہیں پسند، ابلاج روتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ وہ اس کے ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی،
اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیوں؟ تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے، مجھ سے جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ اپنے مرنے کے بعد تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، فکر مت کرو، گن میرے ہاتھ سے چلے گی۔ اس کا بیکا چہرہ دیکھ کر محبت سے بولا۔ اس کا ایسا کہنا ابلاج کو آپے سے باہر کر گیا۔ نازک ہاتھ زہران کے مضبوط سینے پر برس رہے تھے، جس سے زہران کو ایک عجیب سی خوشی مل رہی تھی۔ تم پاگل انسان ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، تم سنکی ہو۔ تم نے خود کو نقصان پہنچایا تو یاد رکھنا میں بھی نہیں رہوں گی۔ وہ بری طرح سے اس کے سینے پر وار کرتی غصے سے کہتی، ساتھ رو بھی رہی تھی۔ کہتی ہے محبت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ تڑپنا، رونا، فریاد کرنا، فکر۔ زہران حیرت سے اس کا برا حال دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ میں مذاق کر رہا تھا بالا، یہ گن نہیں، یہ لائٹر ہے صرف۔ اس کی چھوٹی سی غلطی کی اتنی سزا کافی تھی زہران کی نظر میں۔ وہ اسے اور رلانا تڑپانا نہیں چاہتا تھا، خود کا تڑپنا، اذیت میں مبتلا رہنا گوارا تھا اس سنگ دل کے لیے، لیکن اس کی تڑپ زہران سے دیکھی نہیں گئی تھی۔ گر نیچے کرتے اس کی حیران روتی آنکھوں کے سامنے لائٹر جلا کر دکھاتا اس کے دل کو سکون دے گیا۔ ابلاج منہ کھولے چھپٹ کر اس کے ہاتھ سے گن لے کر خود کو تسلی دینے لگی۔ زہران غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا دل چاہا ہاتھ بڑھ کر اس کے چہرے پر بکھرے آنسو کو سمیٹ لے، لیکن اس سے پہلے ہی ابلاج گردن اٹھا کر آنسو باری آنکھوں سے غصے میں لیے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، تم نے تو مجھے اس سے ڈرایا تھا۔ وہ اب پنجے جاڑ کر رونا دھونا بول کر ایک بار پھر تیار کھڑی اس پر چپٹنے کو۔ ظاہر سی بات ہے، اور ویسے بھی تم تو بنی بنائی ہو، تمہیں کیا بنانا؟ زہران بھی میدان میں کودتا بنا اس سے ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، ایک تو الٹے کام کر کر میرے اندر کے جن کو جگایا، اتنا تنگ کرنا تو بنتا تھا۔ کہاں سے آئی یہ تمہارے پاس؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، ہاں ایسا گھٹیا مذاق کرتے ہوئے۔ تم پوری طرح سے سنکی، بد دماغ اور ظالم قسم کے انسان ہو، تمہیں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں۔ گن زور سے بیڈ کی طرف پھینکتی وہ غصے کے لاوے کو باہر آنے سے روک نہ سکی اور پھر نہ رکنے کے لیے شروع ہو گئی۔ زہران ایک آئی برو اٹھا کر اس کے بگڑتے مزاج کو پھر تعجب سے دیکھنے لگا۔ ہوش اور حواس سے بیگانی ہو کر وہ کتنا کچھ زہران کو بول جاتی تھی، جو صرف اس لیے سن لیتا تھا کیونکہ وہ اس کی بالا سی، اس کی محبت۔ شاید اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ہوتا تو اتنا کچھ کہنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ اس کی آنکھیں بیگ کر اور حسین ہو گئی تھیں، جنہیں زہران قریب ہونے پر مدہوش ہو کر دیکھنے لگا۔ تبھی وہ آہستہ سے جھکا اور اپنی محبت کی پہلی مہر حق سے اس کے ماتھے پر تاج کی صورت سجا گیا۔ ابلاج سن ہوتے وجود اور طوفان کے بعد کی خاموشی کی طرح ٹھہر سی گئی۔ آنکھ سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ ایک پل لگا تھا بس، جب زہران جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ تیز چلتی سانسوں کو قابو کرتا وہ اسے نظریں چراتا تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ ابلاج منہ کھولے مدم چلتی سانسیں لیے سامنے رکھے صوبوں پر دب سے بیٹھی، آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اپنے ماتھے کی طرف جہاں اس کی لمس کی شدت تھی وہاں کامتی انگلیوں سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ اچانک سے اس نے ماتھے پر چھوڑی اس کی محبت کی مہر کو دوانوں کی طرح رگڑ کر مٹانا شروع کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کبھی، تم مجھے کمزور نہیں کر سکتے زہران، نہیں، وہ روتی ہوئی خود سے بولتی اپنے ہوش سے بیگانی تھی۔ دل کہتا کہ ہار کر جیت جائے، ساری تکلیف درد اس کے قدموں میں رکھ دے، لیکن دماغ جلدی سے کہتا اچھا پھر ٹکرا دی گئی تو؟ رسوائی کا الزام تمہارے سر ہو گیا تو پھر کہاں جاؤ گی؟ اپنی محبت کے آگے شرمندہ ہونے سے اچھا دور رہ کر ہاری ہوئی اچھی ہو۔ ایسی محبت سے 100 بار توبہ۔ ایک دم سے دل اور دماغ میں نہ ختم ہونے والی جنگ کی شروعات ہو گئی۔ سب سے تو لڑ لیتی، خود سے کیسے لڑ کر جیت سکتی تھی؟ زہران کو اب گلٹی فیل ہو رہا تھا۔ وہ جتنا خود کو مضبوط کر چکا تھا ان حالات سے لڑنے کے لیے، سفر شروع ہونے کی پہلی سیڑھی پر وہ کمزور ہو گیا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیا سوچ رہی ہوگی بالا کے ہان پہ اس کا اتنا بھی کنٹرول نہیں؟ کپڑے چینج کرتے ہوئے خود کو ملامت کیے جا رہا تھا۔ کوئی نہیں یار، بیوی ہے تیری، ایسا بھی کیا گناہ کر دیا تو نے جو خود کو اتنا ذلیل کر رہا ہے؟ اچانک سے دل نے حمایت کی، غلطی بھی خود کی اور ڈٹائی بھی کمال کی۔ تو چپ کر جا، تیری وجہ سے آج میں اتنا ذلیل ہوا ہوں۔ صحیح کہا ہے کسی نے، محبت ضلالت کا لائسنس ہے۔ شیشے میں خود کو دیکھتا، دل کو ملامت کرتا وہ اپنے ہی ذات سے لڑ رہا تھا جب ہمت کر کر باہر آیا، لیکن ایک بار پھر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ابلاج بڑے مزے سے صوفے پر منہ سے پیر تک بلینکٹ اوڑھے لیٹی تھی، یعنی زہران یہاں جس کی وجہ سے وہ خود کو اتنا ملامت کر رہا تھا وہ مزے سے آرام فرما رہی تھی۔
غصے سے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کی پوری بلینکٹ کھینچ کر نیچے پھینک دی۔ ابلاج ہڑبڑاتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی، چہرے پر غصے کا تاثر لیے ایک سوالیہ نظر ڈالتی خاموشی سے منہ موڑ گئی۔ ارے واہ ابلاج، زہران مجھے بے سکون کر بڑے آرام سے یہاں لمبی تان کر سو رہی ہو۔ زہران خوب طنز کے تیر چلاتا تالی بجا کر شرارت سے بولا۔ بلیک ڈیلا ڈالا ٹراؤزر اور جسٹ بلیک رنگ کی بنیان جس سے اس کی مضبوط جسامت واضح ہو رہی تھی، اوپر سے اس کا دراز قد، اس وقت ابلاج کی جگہ کوئی اور ہوتا تو دیوانہ ہو جاتا۔ ابلاج اس کے ایک بار پھر سٹارٹ ہو جانے پر تھک کر اپنا سر پیٹ گئی، یعنی آج رات اس کی زہران ٹھیک ٹھاک کالی کرنے کے موڈ میں تھا۔ ویسے ہی اتنا خون چلا چکا تھا پھر بھی دل نہیں بھرا، تھوڑے سے سکون کے لیے وہ خود ہی اسے کنارہ کر بیٹھی تھی، تو یہ بھی برداشت نہ ہوا اس سے۔ صبح کی جگہ پھر دن بھر کی جیلی اذیت کے بعد اب اس میں ہمت نہیں تھی اس کا مقابلہ کرنے کی۔ زہرا نے آئی برو کی اٹھان سے اس کا بیزار چہرہ دیکھا، پھر تھوڑا سیریس ہوا۔ اپنے اندر کی گلٹی کو مٹانے کے لیے اس نے ابلاج کو تنگ کرنے کا سوچا تھا، لیکن یہاں وہ پھر سے پتھر بنی بیزار نظر آئی تو اب زہران کو بھی سیریس ہونا پڑا۔ چلو آؤ بالا، تھوڑا آرام کر لو، تم تھک گئی ہوگی، اس کی طرف سیدھا ہاتھ بڑھاتا وہ پیار اور نرم لہجے میں بولا۔ ابلاج نے حیرت سے اس کے بڑھائے ہاتھ کو دیکھا، پھر اسے جو اے سی کی فل کولنگ میں بھی بنیان پہنے ایسے کھڑا تھا جیسے سورج اس کے سر پر ہو۔ دماغ کے ساتھ نظر بھی خراب ہو گئی ہے کیا؟ میں آرام ہی کر رہی تھی جو تم نے برباد کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ تنگ کر ناک پھلاتی وہ اسے نظریں ہٹاتی بولی۔ میرا دماغ بھی ٹھیک ہے اور آنکھیں بھی، لیکن تم اس وقت غلط ٹریک پر چل رہی ہو بالا، یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے بیڈ پر چلو۔ اب زہران بھی سختی سے بولا تھا۔ ابلاج تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ میں یہی ابلاج، اتنی منمانی نہیں چلے گی تمہاری، تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن تم یہاں نہیں سو گی، اس لیے بیڈ پر چلو، میں بحث نہیں سنوں گا۔ ابلاج مٹھیاں بیچ کر اکڑ کر بیٹھی رہی، اسے اٹھتا نہ دیکھ کر اب اس کی برداشت جواب دینے لگی۔ ابلاج اٹھ رہی ہو یا میں اٹھاؤں؟ دانت پیس کر آنکھیں نکالتا غصے سے بولا۔ جب ابلاج ڈر کر تیزی سے اٹھتی بیڈ کی طرف بھاگی تھی، اس کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا۔ زہران مشکل سے مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دباتا بلینکٹ اٹھا کر اس کی طرف پلٹا جو ڈر کر بیڈ کے ایک سرے پر سکڑ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کے قریب آتا، اچھے سے بلینکٹ اس کے وجود پر ڈالتا، سائڈ لیمپ کو بند کرتا مڑا۔ ہاں، مجھے اندھیرے میں نیند نہیں آتی۔ جب اس کی دھیمی اور معصوم آواز ہان کے کانوں سے ٹکرائی، وہ پلٹ کر اس کے قریب بیٹھا۔ میں یہی ہوں تمہارے پاس، تمہیں کس بات کا ڈر ہے بالا؟ آرام سے سو جاؤ۔ بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کی مضبوطی کا احساس دلایا۔ پلیز، وہ بے بسی سے التجا کرتی بولے، جس پر زہرا نے فوراً لائٹ جلا دی۔ زہران کو اس کی آنکھیں ہلکی نم اور خوفزدہ لگی۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ جس سے بڑی بڑی توپ چیزیں ڈرتی ہیں، اس کے سامنے تو تم شیرنی بنی پھرتی ہو، اور اب تمہیں معمولی اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، جبکہ 6 فٹ کا لمبا تڑنگا انسان تمہارے ساتھ ہے۔ پھر بھی اس کے معصوم سے چہرے کو محبت سے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے آنکھیں بند کر گئی۔ اسے بتانے کے لیے نہ اس کے پاس الفاظ سے نہ اتنی ہمت۔ اس کا اس اندھیرے سے خوف کا رشتہ بہت پرانا تھا، جسے زہران کی موجودگی بھی دور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی آنکھیں بند کرنے پر کچھ پل یوں ہی اسے جی بھر کر نظروں سے دل تک اتارتا دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے اٹھ کر اس کے برابر آتا لیٹ گیا۔ زیادہ تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے ابلاج کی آنکھ فوراً لگی تھی جب وہ شرارت سے اس کے بالوں کے قریب اپنا چہرہ لاتا زور سے سانس اندر کھینچ گیا۔ ایک دل فریب سی مہک تھی جو اس کے حسین وجود سے اٹھتی زہران کو مدہوش کرنے لگی۔ وہ اپنی اس حرکت پر خود کو ڈانٹنے لگا، کیوں کہ اگر وہ جاگ جاتی اور ایسی فضول حرکت کرتی پکڑ لیتی تو ایک بار پھر سلسلہ شروع ہو جانا تھا۔ چاندنی ناز اس عجیب جوڑے کو مسکرا کر دیکھتی آگے بڑھنے لگی۔ ارے آپ جلدی آ گئی موم، میں تو سمجھی تھی آج آپ اپنی بہن کے گھر ہی رکیں گی۔ بانجی کی شادی کی خوشی میں صبا جب موبائل میں لگی تھی ماں کو غصے میں آتا دیکھ کر بے اختیار مذاق اڑاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کتنے شیطان مرے ہوں گے تو یہ پیدا ہوا ہوگا، اللہ کرے یہ شادی اس کی بربادی بن جائے، مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا یہ میری بہن کا خون ہے۔ آمنہ تپی ہوئی تھی، تبھی بڑاس نکالتی بولی۔ صبا ہنسی، زہران کی فطرت سے خوب واقف جو تھی، پھر تھوڑا آگے آتی رازداری سے پوچھنے لگی، اچھا اس کی دلہن کیسی ہے؟ آمنہ کی آنکھوں کے سامنے ابلاج کا حسین دلہن بنا سراپا گما۔
नफरत से सर झटकती उठकर जाने लगी। मॉम बताएं तो क्या मुझसे भी ज्यादा हसीन और काबिल है? सबा आमना के बिना जवाब देकर उठकर जाने पर रोनी सूरत बनाती बोली। वो भले ज़हरान को बज़ाहिर इग्नोर कर रही थी, लेकिन आग तो दिल में लगी हुई थी इस जालिम के लिए जिसने इसकी कदर नहीं की और बड़ी धूम से शादी कर ली थी। हाँ, बहुत हसीन और काबिल डॉक्टर है, बिला वजह ज़हरा ने शादी नहीं कर ली। इसके इश्क की दास्तान सुनकर आ रही हूँ, दीवानों की तरह मोहब्बत करता है इसे, तभी अपने दिल और महल की मलका बनाया है। आमना सबा के बार बार पूछने पर फट पड़ी थी। सबा हैरत से माँ के मुंह से इतनी बड़ी खबर सुनकर नम आंखों और जलते दिल से ज़हरान को मलामत करती खामोशी से उठकर कमरे की तरफ चल दी। आमना भी दुख से देखती कमरे की तरफ बढ़ गई। अबलाज गहरी नींद में बेचैनी महसूस करती अपनी नींद में डूबी पूरी आंखों को बामुश्किल खोलते हुए जागी। इसने हैरत से करीब, बहुत करीब अपने किसी को खराटे लेते सुना। फिर आहिस्ता, बहुत आहिस्ता से लेटे हुए गर्दन मोड़कर अपने पीछे की तरफ देखा, जहां ज़हरान इसके तकिए पर सर रखे इसे कम फासले पर लेटा गहरी नींद में डूबा हल्के खराटे ले रहा था। इसे खराटे लेता देखकर अबलाज की आंखें हैरत से फैल गईं, फिर आहिस्ता से गर्दन मोड़कर वापस लेट गई। इतना बड़ा बेड था जो एक तरफ से पूरा खाली छोड़कर वो इसके करीब इसी के तकिए पर सर रखकर मजे से सो रहा था। एक प्यारी सी मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई जब इसे याद आया वो अक्सर बचपन में ऐसे ही ज़हरान की जान आज़ाद करके रखती थी। इसकी सारी चीज़ें अबलाज के कब्जे में होती थीं। अपने कद से बड़े इसके कपड़े पहनकर उतराना, इसके जैसे दिखना, नजर आना अबलाज का जुनून था। इसी की जगह पर कब्जा करके सोना, अब वो सोचती तो इसे अपने नजरिए से ज़हरान को बहुत तंग किया था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ज़हरान इसे कभी तंग नहीं हुआ था, वो इसकी हर खुशी में खुश और हर दुख में दुखी था। तभी एक बार फिर वो इसे पलटकर देखने पर मजबूर हो गई, क्योंकि वो गहरी नींद में सोते और खराटे लेते हुए बहुत मासूम और प्यारा लग रहा था, लेकिन जागने पर वो खूनी बला बन जाता था। इसे इतने ठंडे एसी रूम में बिना कोई शर्ट पहने आराम से सोता देखकर अबलाज को इसकी बेहद फिक्र हुई। तभी उठकर इस पर अच्छे से ब्लैंकेट डालती वो वैसे ही दोबारा लेटकर आंखें बंद कर गई। आसफ, मुझे डर लग रहा है। वो वक्त दूर नहीं जब हमदान हमसे इस घर के बंटवारे की बात करेगा। हमें जल्द ही कुछ कर इसे और उसकी बेटी को धक्के मारकर घर से निकालना होगा, वरना ये बगावत पर आए तो मुश्किल हो जाएगी। निगत हाथों की उंगलियां मोड़ती परेशानी से शोहर को देखती बोली, अरे हम करें भी तो क्या करें, अब ऐसे ही तो इसे उठाकर बाहर नहीं फेंक सकते ना। आसफ भी बीवी की बात से मुतवक्क होकर बोला, तुम रहने तो, जो करना है मुझे ही करना है, वरना कल के दिन ये आदमी, इसकी बेटी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अभी से मेरा बेटा इसकी बेटी के पीछे पीछे फिरता है, इसकी वकालत करता है। कल ये लड़की जवान होगी तो और हसीन हो जाएगी। मुझे डर है कि जुनैद अगर इसके इश्क में गिरफ्तार होकर हमसे दूर हो गया तो। निगत दूर की कोड़ी लाती आसफ को देखकर खौफ से बोली थी, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं अपने इकलौते बेटे को हार से नहीं जाने दे सकती। नफरत से कहती वह दूर किसी गहरी सोच में गुम हो गई। जब आसफ इसकी बातों पर सर खजाते रहे, दोनों माँ बाप इस बात से अनजान थे कि इनकी लाडली इकलौती औलाद जिसके लिए वो फिक्रमंद हैं, वो तो किसी और ही कोशिशों में लगा हुआ है। सुबह सादक के वक्त दूर से अजानों की आवाज आ रही थी जब अबलाज अपने मुकर्रर वक्त पर बेदार हुई। जब इसे महसूस हुआ कि इसकी पीठ किसी चीज से टच हो रही है, डरकर झटके से उठकर बैठती उसने पीछे देखा तो वो ज़हरान का सर था, जो शायद करवट लेने की वजह से तकिए से नीचे होता अबलाज की पीठ से हल्का टच कर रहा था। उफ, इतनी जगह छोड़कर यहीं घुसकर सोना था। लापरवाही से सोता देखकर खौफ से खुद से बोली, फिर आगे बढ़कर एहतियात से इसका ढका सर उठाया, तकिए पर रखा और ठीक से कंबल इस पर डालती एक नजर बेखबर सोए ज़हरान पर डाली, जिसके घने बाल माथे पर बिखरे हुए थे। बेख्तियार वह इसके बिखरे बालों को समेटने के लिए सर की तरफ हाथ बढ़ाने लगी, जब बीच में ठहर गई। कुछ सोचकर आंखें तेजी से नम हुई। हाथ पीछे खींचकर वो आराम से उठी, दुपट्टा कंधे पर डालती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आंखें बंद किए वो अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए हुए थे जब पट से अबलाज की आंखें कुछ महसूस कर खुली।
جلدی سے دعا ختم کر کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر نیچے دیکھا تو زہران اس کی گود میں سر رکھے لیٹا اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب اٹھ ہی گئے تھے تو نماز ہی پڑھ لیتے، ناراضگی سے اسے دیکھتی بولی۔ زہران جی بھر کر حیران ہوا۔ بالا میں کبھی اٹھتا ہی نہیں اتنی جلدی، وہ تو نیند میں جب محسوس کیا کہ تم پاس نہیں، اٹھ کر دیکھا تو تم نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے تم پر اتنا پیار آیا کہ مجھے مجبوراً اٹھ کر تمہارے پاس آ کر تمہیں قریب سے دیکھنا پڑا۔ مجھے نماز کے لیے خاص کر کبھی کسی نے نہیں اٹھایا، مجھے خیال کیسے آتا۔ معصومیت سے اس کا شرمندہ چہرہ دیکھ کر وہ سچی بات بولا۔ وہ اس پر طنز نہیں کر رہا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی۔ اکثر بچے وہی کرتے ہیں جو ان کے ماں باپ انہیں شروع سے سکھاتے ہیں، یا وہ اپنے ماں باپ کو کرتا دیکھ کر خود سیکھتے ہیں۔ ہم جس چیز کا بچوں کو بتائیں گے نہیں، انہیں سکھائیں گے نہیں، وہ کیسے سیکھیں گے؟ یہ باتیں بحیثیت مسلمان ہمیں بچپن سے بچوں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی عادت بھی ڈالنی چاہیے، تاکہ وہ بڑے ہونے کے بعد شکوہ نہ کریں۔ اچھا جب میں اٹھوں گی تو میرے ساتھ نماز کے لیے اٹھو گے؟ تھوڑا جھجک کر کہتی وہ اس سے بولی، جب وہ اس کی آنکھوں میں کچھ پل دیکھنے کے بعد مسکرایا۔ ہاں بالا، میں تو مرنے کے لیے بھی تیار ہوں اگر تم کہو۔ اس کا جواب سن کر ابلاز خوشی سے حیران ہوئی، پھر اس کی آخری بات سن کر ہنستی ہوئی ایک دپ لگائی، جس پر زہران بھی کھل کر ہنس دیا۔ کبھی بھی کسی بات کا سیدھا جواب نہ دینا۔ ہونٹوں پر مسکان لیے وہ صبح کی نکلتی کرنوں جیسی لگی، پاک صاف شفاف۔ چلو تم مجھ سے اس بات پہ تو راضی ہوئی؟ اس کی کھلتی ہنسی کو دیکھ کر محبت سے بولا تھا۔ چلو اٹھو اب ٹارزن نہیں تو، وہ اس کا سر اپنی گود سے اٹھاتی ہوئی بولی، جب زہران اٹھنے پر ایک بار پھر بستر پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ ابلاج حیرت سے منہ کھول کر دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر اس کے قریب آئی، تکیہ اٹھایا اور زور سے اسے مارا۔ میری ساری رات خراب کر کر اب تم سونے لگے ہو؟ مصنوعی ناراضگی لیے وہ اس کے سر پر کھڑی بول رہی تھی۔ ہاں تو تم بھی سو جاؤ، ویسے بھی موم اور ڈیڈ اتنی جلدی اٹھنے والے نہیں ہیں۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے آرام سے بولا۔ ابلاج افسوس سے سر ہلا کر اس کے ہاتھ کو اگنور کر کر جانے لگی، جب زہران نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے پاس سے زبردستی بٹھانے پر مجبور کر گیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر خود سو گیا۔ ابلاج بھی کیا کرتی، مجبوراً بیٹھ گئی تھی۔ جب وہ گہری نیند میں ڈوب گیا تب ابلاج آہستہ سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کرتی اٹھ گئی۔ ابلاج بازار سی بیٹھی تھی، وہ پورا گھر گھوم کر دیکھنے کے بعد کب سے کمرے میں آ کر ایک ہی جگہ بیٹھی تھی۔ سب سو رہے تھے، کرنے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے بیٹھی انتظار کرنے لگی سب کے اٹھنے کا۔ تقریباً 4 گھنٹے کی بھرپور نیند لینے کے بعد زہران تیزی سے اٹھا، لیکن ابلاج کو سامنے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ بالا تم سوئی نہیں تھی؟ اب اٹھ کر اس کے پاس آتا بولا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بیزارگی سے بولی۔ تو مجھے اٹھا لیتی یار، وہ اس کے پاس سے گزرتا شرارت سے اس کے گال کو ہلکا سا کھینچتے ہوئے بولا۔ ابلاج نے زور سے اس کے ہاتھ پر مار کر غصے سے اسے دیکھا۔ پاگل نہیں ہوں جو میں بلا کو جگا کر اپنا سکون برباد کرتی؟ ناراض نظروں سے اسے دیکھ کر پلٹ کر بولی، جب زہران بھی اسے دیکھ کر ہلکا سا ہنسا۔ جیسا سوچو گی ویسا ملوں گا، میں گناہ گار بھی بلا کا ہوں تو پارساؤں کا امام بھی۔ اب سوچ لو تمہیں میرا کون سا رخ دیکھنا پسند ہے، ویسے جلدی سے تیار ہو جائے، اس سے پہلے موم یہاں پہنچ جائیں۔ اس کی سادگی اور منمونی سی صورت دیکھ کر شرارت سے بولا، جو حسین یلو رنگ کی فراق پہنے ناراض شہزادی لگ رہی تھی۔ اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر ڈالتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اور کتنا تیار ہوں؟ فرا موم کے لائے کپڑوں میں سے باریک نگوں کی نفیس کام والی یلو رنگ کی کم گھیرے کی فراق پہنے، لمبے گنے والوں کی ڈیلی سی چٹیاں بنائے، ہاتھوں میں انہی کے کنگن پہنے، ہلکی پنک لپ گلو لگا کر وہ تیار ہی بیٹھی تھی۔ تب حیرانی سے خود سے بولی، بس پاؤں میں چپل اور سر پر دوپٹہ اوڑھنا باقی تھا۔ اپنی نظر میں وہ مکمل ریڈی تھی، تبھی زہران کی بات کو اگنور کر کر بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر گزری، جب زہران سر سے پیر تک بھیگا ہوا باہر نکلا۔ زہران! ابلاج زور سے چیخی، جب زہران تیزی سے اس کی طرف پلٹتا اسے حیرت سے دیکھنے لگا، جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے غصے سے دانت پیس رہی تھی۔ دراصل زہران شاور لے کر ٹاول لپیٹے ہی باہر آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ معصوم بنائے اسے آنکھوں پر ہاتھ رکھے تعجب سے دیکھتا بولا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ایسے منہ اٹھا کر نہا کے چلے آئے ہو۔ زور سے آنکھوں کو بند کیے منہ کو دوسری طرف گھما کر بولی، اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔
یار میں ٹاول میں ہوں، ویسے بھی میں ایسے ہی کرتا ہوں، میرا گھر ہے، میرا کمرہ ہے، شرم کیسی؟ لاپرواہی سے بولتا وہ اسے اور تنگ کرنے لگا۔ ٹھیک ہے پھر میں ہی چلتی ہوں۔ جب وہ غصے سے اٹھتی بولی تو اس نے کہا اچھا میں جا رہا ہوں، حد ہے، آپ کوئی اپنی مرضی سے بھی اپنے کمرے میں نہیں رہ سکتا۔ جل بن کر کپڑے اٹھاتا وہ ڈریسنگ روم کی طرف جاتا ہوا بولا۔ ابلاج نے ڈر کر آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ ایک سکون بھری سانس لیتی وہ توبہ توبہ کر رہی تھی۔ 15 منٹ سے اوپر ہو چکے تھے زہران کو ڈریسنگ روم میں جا کر جو باہر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابلاج پرشار ہونے لگی۔ وہ بے چینی سے ہاتھ موڑتی، کبھی کھڑی ہوتی تو کبھی بیٹھتی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، وہ اتنی دیر کیوں لگا رہا تھا۔ بات جب اس کی برداشت سے باہر ہوئی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جب زہران دروازہ کھولتا اس کے حواس باختہ چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کوئی اتنی دیر لگاتا ہے کپڑے چینج کرنے میں؟ دل کر اسے دیکھتی بولی تھی اگر وہ دروازہ نہ کھولتا تو ابلاج نے دروازہ پیٹ ڈالنا تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ سامنے رہوں تو مسئلہ ہے، نہ نظر آؤں تو پریشان ہو جاتی ہو۔ اب میں تمہاری طرح تو ہوں نہیں کہ چھڑی گھماؤں اور تیار، مجھے وقت لگتا ہے تھوڑا تیار ہونے میں، سمجھا کرو۔ آنکھ دبا کر مسکرا کر اس کے ناراض لال پیلے ہوتے چہرے کو دیکھتا وہ غصے سے وہ بولا۔ وہ حسین لگ رہی تھی۔ ابلاج کا دل کیا اس کے ویمپائر جیسے دانتوں کو توڑ دے جو ہر بات پر سے جلانے کے لیے نکل آتے ہیں۔ بلیک ہی رنگ کی شرٹ، فٹ ڈریس پینٹ اور اس پر ڈارک بلو رنگ کا کوٹ پہنے وہ شاندار پرسنالٹی لیے خود کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں گولڈن رنگ کی گھڑی پہنی تھی جس کا ڈائل ڈارک بلو رنگ کا تھا اور بیچ میں ڈریگن بنا ہوا تھا۔ اس کے ٹیٹو بنے خوبصورت ہاتھوں میں وہ گھڑی بڑی جچ رہی تھی۔ اس کا ارادہ ابھی مزید آدھا گھنٹہ خود پر اور برباد کرنے کا تھا جب ابلاج تھک کر اب بیٹھی بیٹھی ہی آدھے صوفے پر لیٹ کر اسے بیزاری سے دیکھنے لگی۔ بالا ویسے آج میں تمہاری وجہ سے جم نہیں گیا، تم نئی نویلی دلہن ہو، اگر جاتا تو تم بھی کیا سوچتی میرے بارے میں کہ لو شادی کی صبح میرے میاں کو جم کی پڑ گئی، لیکن کل تمہیں اپنے ساتھ لے کر ضرور جاؤں گا، ہم مل کر جم کریں گے۔ ویسے یہ کلر کیسا لگ رہا ہے مجھ پہ تو سارے کلر ہی جچتے ہیں، لیکن بندہ ہرے پیلے گلابی رنگ تو نہیں نہ پہن سکتا۔ وہ جیل سے بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے اسے بنا سر پیر کی باتیں کیے جا رہا تھا۔ ابلاج اس کے بولنے کی سپیڈ کو دیکھ کر ضبط سے آنکھیں بند کر گئی۔ وہ کتنا بولتا تھا اور تھکتا بھی نہیں تھا، اسے اتنا وقت لگا کر تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ عام سے کپڑے بھی پہن لیتا تو سب سے الگ لگنا تھا اسے، لیکن نہیں، زہران داہی نے ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا تھا لڑکیوں کو پیچھے چھوڑنے کا۔ جل بن کر خود سے بولتی وہ خوف سے اسے دیکھنے لگی جو شیشے سے آگے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اچھے سے تیار ہو کر خوشبوؤں میں نہاتا ایک آخری نگاہ خود پر ڈالتا وہ پلٹا تو ابلاج کو معصومیت سے خود کی طرف دیکھتا پایا۔ اسے ابلاج پر ٹوٹ کر پیار آیا جو آنکھوں میں تھکاوٹ اور چہرے پہ معصومیت لیے آہستہ سے اٹھی۔ دوپٹہ لاپرواہی سے کندھوں پر ڈالا ہوا تھا، بالوں سے نکلتی لٹیں چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ ایک میٹھی سی خوشی ہوئی تھی اسے یہ دیکھ کر کہ ابلاج نے اسے شوہر تسلیم تو نہ کیا مگر شوہر سمجھا تو صحیح۔ اس کی جھجک تو ختم ہوئی زہران کے سامنے، کیونکہ اس نے ابلاج کو بنا دوپٹے کے خالی سر لیے کبھی کسی کے سامنے جاتے نہیں دیکھا تھا، مگر آج وہ کتنے آرام سے اس کے سامنے لاپرواہی سے بیٹھی تھی۔ ابلاج کا دوپٹے سے سر ڈانپ کر رکھنے والی ادا زہران کا دل اور دھڑکاتی تھی۔ آنکھوں میں محبت کی چمک لیے وہ اس کے قریب آتا، سامنے رکھی میز پر اس کے منہ کے سامنے بیٹھا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ دلچسپی سے اس کا سادہ معصوم چہرہ آنکھوں میں بھرتا بولا۔ اور کتنا تیار ہوں ہان، تم ہو گئی ہو نا، اب چلو۔ اٹھ کر کھڑی وہ ہوتی بگڑے موڈ سے بولی، ایسے منہ لے کر جاؤ گی تو موم نے اپنی بیوٹیشن بلوا کر تمہیں بھوتنی بنوا دینا ہے صبح صبح۔ زہران ہنس کر بولتا کھڑا ہوا، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں آتا، پلیز اب چلو۔ وہ اب خود ہی چلی جاتی جب زہران تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور پھر کچھ سوچ کر مسکراتا ہوا اس کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ آنکھیں بند کرو، اسے اپنے سامنے ٹھیک سے کھڑا کر کر حکم جاری کیا۔ ابلاج جی بھر کر حیران ہوئی، کیا کر رہے ہو ہان؟ اسے ایک ہاتھ میں برش اور ایک ہاتھ میں آئی شیڈ کٹ لیے کھڑا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑتی بولی، بالا ٹرسٹ میں اپنا پورا بیسٹ دینے کی کوشش کروں گا، کم سے کم تم اس بیوٹیشن سے تو بچ جاؤ گی،
وہ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھ کر تسلی دیتا بولا، ہاں تم مجھے تیار کرو گے؟ آنکھوں کو پھیلا کر بے یقینی سے اسے دیکھ کر بولی، ہاں کوشش کرنے میں کیا ہے، کندھے اچکا کر پرجوش لہجے میں بولا تھا۔ میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں بالا، چلو ایڈونچر ہی صحیح سمجھ کر تیار ہو جاؤ، کیا پتا کام بن جائے۔ اسے اپنے طرف گور کر دیکھتے ہوئے مسکرا کر اسے پیار سے مناتا ہوا بولا، ہاں اگر تم نے مجھے بوت بنایا نا تو یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے وہ ہاتھ آہستہ سے پیچھے کرتے آنکھیں بند کر گئی۔ جب زہران بہت قریب سے اس کی حسین بڑی بڑی بند آنکھوں اور مڑی ہوئی گھنی پلکوں کو دیکھتا، ایک بار پھر ڈگمگانے لگا۔ اسے ابلاج کی ہرن آنکھیں بہت عزیز تھیں، لیکن کل رات آنکھوں میں لگے بڑے بڑے آئی لائنر کے ڈورے دیکھ کر اسے ان آنکھوں سے عشق ہو گیا تھا۔ ہر بار ایک نئے سرے سے اسے ابلاج سے عشق ہونے لگتا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسے اگر ناراض کر بیٹھتا تو ابلاج نے ایک زوردار ہاتھ اس کے سینے پر مار کے اسے ہوش میں نہ لاتی۔ ہاں ہاں رکو، میں کرتا ہوں۔ جلدی سے ہوش میں آتا وہ پھر گڑبڑا کر بولا، پھر بڑی احتیاط سے اس کی آنکھوں پر اپنے اندر کا ٹیلنٹ نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ لمبا چوڑا زہران جو اس کے چہرے پر پوری طرح جھکا اپنے اندر کے چھپے جوہر کو اس پہ آزما رہا تھا۔ دوسری طرف ابلاج جو اس کے آگے نازک سی گڑیا لگتی بامشکل اس کے سینے تک آتی، اپنی گردن پوری طرح اس کی طرف اٹھائے کھڑی تھی۔ ہان ہوا؟ بے چینی سے بولی۔ چپ۔ جب وہ چپ کر گئی، بالا کیا یہ کل رات تمہاری آنکھوں پہ لگا تھا؟ وہ آئی لائنر اٹھا کر اسے کھولتا ابلاج سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا ہان، وہ بھی آئی لائنر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے یہی لگ رہا ہے، تم آنکھیں بند کرو۔ پہلے خود ہی اسے پوچھتا، پھر خود ہی اس کی آنکھیں کھولنے پر ناراض ہوتا۔ وہ اس وقت بالکل زہران نہیں لگ رہا تھا جو غصے میں ایک بلا کا روپ ڈال لیتا تھا۔ بڑی توجہ اور احتیاط سے وہ اس کی آنکھوں پر کل رات جیسا آئی لائنر لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ 100% ویسا نہ صحیح، لیکن اسے کم بھی نہیں لگا پایا تھا۔ آنکھوں کو غور سے دیکھ کر خود کو تسلی دیتا، وہ اب اس کے گالوں پر برش آن لگا کر ڈارک لپسٹک لگاتا آنکھوں میں چمک لیے اسے دور ہو کر دیکھنے لگا۔ واہ زہران داہی، تجھ میں یہ ٹیلنٹ بھی پایا جاتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ خود کو سراتا خود خوش ہو رہا تھا۔ اس کی خوشی سے بھرپور آواز سن کر ابلاج بھی بے چینی سے بولی، ہاں آنکھیں کھولو، مجھے بھی دیکھنا ہے۔ ہاتھوں کو زور زور سے ہلاتی وہ بس اس کے ایک اشارے کے انتظار میں تھی۔ رک تو جاؤ، پہلے میں تو دل بھر کر دیکھ لوں، میرا مطلب ہے کچھ غلطی تو نہیں ہوئی، یہ دیکھ لو۔ ٹھنڈی آنکھیں بھر کر اسے قریب سے دیکھتا اچانک اس کی زبان سے پھسلا تھا، مگر فوراً ہی بات کو سنبھال گیا تھا۔ مجھے بھی تو دیکھنا ہے، رونی صورت بنا کر وہ بے چینی سے بولی۔ جب زہران نے آہستہ سے اس کا چہرہ شیشے کی طرف گھما کر اس کے کان کے قریب بولا، کھولو۔ اس کا حکم ملتے ہی ابلاج نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو حیران رہ گئی۔ یہ تو کمال ہی کر دیا تم نے ہان، یہ کب سیکھا؟ خود کو شیشے میں حیران دیکھتی وہ پیچھے کھڑے زہران سے بولی، یہ کمال مجھے میری مسز سے ملا ہے، میرا یہ ٹیلنٹ صرف آپ کے لیے میسر ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں۔ وہ ایک ہاتھ سینے پہ رکھ کر اس کے سامنے جھکتا خوش اخلاقی سے بولا، جب ابلاج زور سے ہنسی تھی۔ کبھی جوکر، کبھی دوست، کبھی ڈیول، تو کبھی خون پینے والی بلا، اس کے نہ جانے کتنے روپ تھے، ہر روپ ابلاج سے جڑا تھا اس کا۔ وہ تھی تو زہران تھا، وہ نہیں تو یہ بھی نہیں۔ ویسے ایک چیز تمہیں دینی تھی۔ زہران اس کا کھلکھلاتا حسین دل کا موسم دیکھتا تھوڑا شوق ہوا۔ اچھا کیا؟ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتی بولی، منہ دکھائی، تم نے کل رات منہ تو نہیں چھوڑا تھا دیکھنے والا، لیکن اب تمہارا لال ٹماٹر حسین منہ دیکھ کر میرا دل مچل رہا ہے تمہاری امانت تمہیں دے دوں۔ ایک بار پھر اس کے قریب آ کر کھڑا ہوتا وہ شرارت سے بولا تھا۔ اس کے مذاق اڑانے پر ابلاج نے ناک چڑھا کر منہ بنایا، جس پر زہران بھی ہلکا سا ہنسا۔ کہاں وہ کل رات جنگلی بلی بنی ہوئی تھی اور اب کھلتا گلاب تھی۔ اس کا ہر موسم حسین تھا، ظالم بھی دلربا بھی، ایک پل میں اجنبی تو دوسرے پل میں برسوں کی شناسائی۔ وہ ہر موسم کے ساتھ زہران کو عزیز تھی۔ زہران نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور ہاتھ اس کے سامنے کیا، لیکن مٹھی بند ہی رکھی۔ ابلاج نے سوالیہ نظروں سے پہلے اسے پھر بند ہاتھ کو دیکھا۔ کھولو۔ زہران نے اشارے سے اسے اپنا ہاتھ کھولنے کو کہا، لیکن زہران کے اشارے پر وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر آہستہ سے اس بند ہاتھ کو کھولا۔ اس کی ہتھیلی میں ایک بہت خوبصورت لاکٹ سجا نظر آیا جو گول تھا، لیکن اس کے بیچ میں موجود چھوٹا سا خالی دل بنا ہوا تھا۔
زہران نے ہتھیلی سے لاکٹ اٹھا کر ابلاج کی نازک گردن میں پہنا دیا، جو اس کی سفید گردن میں جچتا اور کھل گیا تھا۔ اسے کبھی خود سے الگ نہ کرنا بالا، کیونکہ اس کا ایک حصہ ہمیشہ میرے پاس مجھ سے جڑا رہے گا۔ زہران نے لاکٹ پہنانے کے بعد ابلاج کو ایک بریسلٹ دکھایا۔ یہ وہی دل تھا جو اس کے لاکٹ کی خالی دل کی جگہ سے نکلا تھا۔ دل کے دونوں سروں پر ایک باریک چین سے جوڑ کر خوبصورت بریسلٹ کی شکل دی گئی تھی۔ ابلاج کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ زہران بالکل توانا لگا اسے، محبت کا پروانہ جو آگ سے محبت کرتا، یہ جانتے ہوئے بھی وہ اسے جلا دے گی، مٹا دے گی۔ ابلاج کی ہنسی کھو گئی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگی۔ چلو مجھے یہ پہناؤ، وہ بریسلٹ اس کے ہاتھوں میں دیتا بچوں سی دا لیے بولا۔ ابلاج خاموشی سے وہ بریسلٹ اس کے ہاتھ میں پہناتی اداسی سے گردن جھکا کر کھڑی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے دیکھنے لگی۔ بریسلٹ اس کے ہاتھ پر خوب جچ رہا تھا۔ زہران تڑپ کر اس کی گہری اداس خاموش دل سے محسوس کرتا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبت سے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر اوپر اٹھاتا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ چراؤ نظریں چھڑاؤ دامن، بدل کے راستے بڑھاؤ الجھن، تمہیں دعاؤں سے پھر بھی میں نے جو پا لیا تو کیا کرو گے؟ آنکھوں میں محبت کی کائنات لیے وہ دل کی گہرائیوں سے اس کی نم آنکھوں میں دیکھتا مضبوطی سے بولا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے، صرف آنسو ہی ہوتے ہیں جو دل کی ترجمانی بیان کرنے کے لیے بہہ نکلتے ہیں۔ ایک ایسا ہی آنسو ابلاج کی آنکھوں کے کناروں سے پھسلا تھا، جسے زہران نے محبت سے اپنی پوروں پر چن لیا تھا۔ اس سے پہلے زہران اس کے اداس دل کو اپنی محبت سے بھرتا اور اس کے سامنے کمزور پڑ کر اس کی طاقت نہیں بننا چاہتی تھی۔ تبھی تیزی سے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتی وہ پیچھے ہوئی۔ اس کا دل بھی نہ اس کے سامنے کمزور پڑ جائے جس کے سامنے اسے اپنا مضبوط برہم رکھنا تھا۔ سر پر دوپٹہ سیٹ کرتی اس کی طرف پلٹتی سادہ لہجے میں بولی، چلیں؟ زہران نے کچھ پل بس اس کے پھر اجنبی ہو جانے پر اسے رنج سے دیکھا۔ وہ زہران سے خود کو چھپا رہی تھی، وہ جو اس کی سانسوں سے اسے پہچان لیتا تھا کہ کب وہ اداس ہے کب خوش۔ ایک گہرا سانس لے کر ہلکا سا ہنسا، پھر سر دائیں بائیں ہلاتا اس کو اشارے سے آگے چلنے کو کہا۔ ابلاج نظریں چراتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔